حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، پس جو شخص سخی ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے، جو شخص شحیح یعنی بخیل ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا یہاں تک کہ وہ ٹہنی اس کو جہنم میں داخل کر کے رہے گی۔ میرے محترم دوستو، مطلب حدیث شریف کا ظاہر ہے کہ بخل جہنم کا ایک درخت ہے، تو جو شخص جہنم کے درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے اوپر چڑھے گا تو لا محالہ وہ جہنم ہی میں جائے گا، کیونکہ بخل جب ہے ہی درخت جہنم کا تو اس کی ٹہنی پکڑ کر جو شخص اس کے اوپر چڑھے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت جو ہے وہ جنت کا ایک درخت ہے، تو جو شخص جنت کے درخت یعنی سخاوت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے اوپر چڑھے گا تو وہ جنت میں پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام سخا ہے، سخاوت اسی سے پیدا ہوئی ہے، اور جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام شح ہے، شح اسی سے پیدا ہوا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا کے اندر جھک رہی ہیں، جو شخص اس کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اس کو جنت کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ اور فرمایا جہنم کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام شح ہے، بخل ہے، اور اس کی ٹہنیاں دنیا کے اندر جھک رہی ہیں، تو جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ بات ظاہر اور واضح ہے کہ ایک شاہراہ جو ہے وہ اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے، تو جو آدمی اس شاہراہ کو اپنائے گا، اس کے اوپر چلے گا، بالآخر وہ اسٹیشن ہی پہنچے گا۔ اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سخاوت جو ہے وہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ اب جو آدمی سخاوت کر رہا ہے تو وہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ رہا ہے، وہ ٹہنی بالآخر جہاں درخت ہے وہاں لے جائے گی، اور وہ درخت جنت کا ہے، تو لا مالا سخی آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت جس کا نام جو ہے وہ شح ہے، بخل ہے، تو بخل جو ہے وہ جہنم کا درخت ہے، اور اس کی ٹہنیاں دنیا کے اندر جھک رہی ہیں، یعنی جو آدمی بخل کر رہا ہے وہ اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ رہا ہے۔ اب جب اس نے جہنم کے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا ہے، اس کے اوپر چڑھ رہا ہے، تو لا محالہ وہ جہنم ہی کے اندر جائے گا۔ تو اس حدیث شریف کا مطلب واضح ہے کہ سخی آدمی جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا، اور بخیل آدمی جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر دھوکہ باز، چال باز آدمی داخل نہیں ہوگا، لوگوں سے دھوکے کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ولا بخیل، اور بخیل آدمی بھی بخل کرتا ہے، کنجوس آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر خرچ نہیں کرتا، تو ایسا آدمی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن زکریہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے شیطان سے پوچھا، اے شیطان، تجھے سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے، اور تجھے سب سے زیادہ نفرت کس آدمی سے ہے؟ شیطان نے کہا، مجھے سب سے زیادہ محبوب مومن بخیل آدمی ہے، اور مجھے سب سے زیادہ نفرت جاہل سخی سے ہے، یعنی فاسق سخی سے ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو آدمی بخیل ہے، مومن ہو کر بخیل ہے، مجھے اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کا بخل ہی اس کو جہنم کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے برخلاف جو آدمی فاسق ہے لیکن سخی ہے، مجھے ہر وقت اس کے بارے میں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دیں، اور پھر تو میری ساری عمر کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستو، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت و مغفرت جوش میں آتا ہے، تو اس کے عمر بھر کے فسق و فجور کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دریائے رحمت و مغفرت کے ذریعے سے اس کو بہا کر لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو،
کوشش کرو جی، سخی بنو، سخاوت اختیار کیا کرو۔ سخاوت جنت کا درخت ہے، جنت کے اندر جاؤ گے۔ اور اگر بخل کو آپ نے اپنا لیا تو بخل پھر جہنم کا درخت ہے، پھر جہنم کے اندر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش یہی ہے، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا درس ہے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو، پہلے کی طرح استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخاء شجرۃ فی الجنہ فمن كان سخیا اخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنہ والشح شجرۃ فی النار فمن كان شحیحا اخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله النار۔